الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پریام المرشد، اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ سوالات آج بھی ہمارے پاس کافی زیادہ اکٹھے ہو چکے ہیں، لیکن سب سے پہلے گزشتہ پریام میں ہم نے بات کی تھی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے، تو اس پریام میں میں چاہوں گا کہ اسی کے تسلسل میں ایک بات جو بہت سارے سوالات اور بہت سارے اس حوالے سے ہمیں لوگوں نے SMS کیے، افراد کی تربیت کے لیے فیضان نظر زیادہ اہم ہے یا مکتب، اور یہ بھی کہ مدرسہ میں تعلیم کی بنیاد کس نظریہ پر رکھی جانی چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہم شعوری طور پر سکھاتے ہیں وہ تعلیم ہے، جو غیر شعوری طور پر بچہ اخذ کرتا ہے وہ تربیت ہے۔ بالکل۔ تربیت میں جانبین کی استعداد، تعلیم میں بھی جانبین کی استعداد ہوتی ہے، تربیت میں بھی۔ تعلیم دینے والا جو ہے اس میں دینے کی استعداد ہو، حاصل کرنے والے میں تعلیم حاصل کرنے کی جتنی استعداد ہوگی اتنی وہ حاصل کرے گا۔ صحیح۔ اس میں جتنی استعداد ہوگی اتنی وہ دے سکے گا، یہی حال تربیت کا ہے۔ بالکل۔ غیر شعوری طور پر جتنی آپ میں قوت ہوگی، آپ کا بچہ اس میں بھی اللہ نے اگر پوری استعداد رکھی ہے تو اسے وصول کرے گا۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا، خواب میں دیکھا انہوں نے کہ بیٹا ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے ان کی اہلیہ محترمہ جو تھیں وہ اس پائے کی خاتون تھیں کہ بچے کو پیاسا تڑپتا دیکھ کر پانی کی تلاش میں وہ صفا مروہ پر چڑھیں، اور جہاں سے بچہ نظر نہ آتا وہاں دوڑیں، تو قیامت تک اللہ نے اسے حج اور عمرے کا رکن بنا دیا۔ بے شک۔ یعنی ان کے عمل کو اہم ترین عبادت کا اہم رکن بنا دیا۔ حج کے بہت سے ارکان ہیں جو عمرے میں نہیں ہوتے، لیکن یہ عمرے میں بھی کرنا پڑتی ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحیح فرمایا۔ لیکن ان سے بات نہیں کی، بات تو ان سے کرنی چاہیے تھی۔ بچہ چھوٹا فلما بلغ معه السعی، 3-4 سال کا بچہ جب ساتھ چلنے کا، تو ان سے بات کی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کا، فانظر ماذا تری، تیرا کیا مشورہ ہے؟ ان کا جواب اس سے عجیب تر ہے، وہ فرماتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی آپ نبی ہیں، آپ کا خواب وہی ہے، آپ کو حکم دیا گیا ہے، مشورے نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حکم میں مشورے نہیں ہوتے، اللہ اکبر۔ آپ سے رائے نہیں لی گئی، ماتو آپ کو امر کیا گیا، حکم دیا گیا ہے۔ تو جہاں آپ مجھ سے ڈر رہے ہیں کہ بچہ ڈر جائے، تجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں۔ اب یہ بچے میں استعداد تھی کہ وہ بھی نبی تھا، سبحان اللہ۔ اس کی والدہ محترمہ انتہائی قرب الہی تھا ان کا، لیکن نبی تو نہیں تھی، نبوت کے راز تو نہیں پا سکتی۔ تو فیضان نظر میں بھی استعداد شرط ہے۔ انہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی اور بچہ ہوتا تو وہ یہ بات نہیں سمجھ پاتا۔ بالکل ٹھیک۔ وہ علامہ نے کہا تھا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ
فیضان نظر جسے کہا گیا، یہ اس فیض صحبت جو غیر شعوری جسے ہم تربیت کا درجہ دے رہے ہیں، یہ وہ نعمت ہے۔ اب دینے والا بھی اللہ کا اولو العزم رسول تھا، تربیت پانے والے بھی اولو العزم رسول تھا، استعداد اس میں بھی کمال کی تھی، استعداد ان میں بھی کمال کی تھی، تو کہاں پہنچ گیا ایک بچہ جہاں عمر رسیدہ لوگ جس راز کو نہیں پا سکتے۔ اب رہی تربیت کے لیے اپنی اصلاح، تعلیم کی بنیاد خواہ وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، ان ضوابط پہ رکھنی چاہیے جو قدرت نے مقرر کی ہے۔ صحیح۔ آپ ظاہری تعلیم، ایک چیز کو اللہ نے زہر میں اللہ نے موت کی تاثیر رکھی۔ آپ کا معاشرہ بدل سکتا ہے کہ بچے کو کہیں نہیں جی یہ قند ہے، یہ شکر ہے، یہ شہد ہے، یہ ضرور کھاؤ، تو وہ مرے گا نہیں۔ تو جب دنیاوی تعلیم ساری آپ ان ضابطوں پر رکھنے کے پہ مجبور ہیں جو قدرت نے بنائے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے۔ تو جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس پہ آپ کیوں توجہ نہیں دیتے؟ دنیا تو فانی ہے، آپ سے پہلے اربوں لوگ خربوں لوگ چھوڑ کر چلے گئے، مجھے آپ کو چھوڑ کے چلے جانے پتنی کتنے خربوں پیچھے آنے۔ ایک جمع غفیر ہے، ایک طوفان ہے انسانوں کا، آ رہا ہے جا رہا ہے، بالکل صحیح۔ ایک آبشار کی طرح لوگ دنیا میں گر رہے ہیں اور نیچے غرق ہو رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اور یہ وقت بھی اس زندگی میں اتنا ہی ہے جتنا آپ شاہ سے پانی بلکہ اس سے بھی کم روزانہ نہیں لگتا ہے۔ تہ خاک چلا جاتا ہے، کیا خبر تہ خاک تماشا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی ہم نے سوچا یہ دنیا کا جتنا سکھا رہے ہیں ہم مجبور ہیں کہ فطری قوانین کے مطابق سکھائیں، قلم کو قلم ہی بتائیں، بالکل صحیح۔ پر کو پر ہی بتائیں، دن کو دن ہی، یہ ہماری مجبوری ہے۔ کوئی فطرت کے خلاف آپ تعلیم دے سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا جتنے قوانین سائنس سمجھاتی ہے، ٹیکنالوجی سمجھاتی ہے، سب سب فطرت فطرت کے قوانین۔ تو بھی جو بندے کا رب سے تعلق ہے، فطرت نے تو اس میں فیاضی سے کام لیا ہے، تو کیا وہ بتانا ضروری نہیں ہے؟ لہذا مکتب کی بنیاد ایسی ہونی چاہیے کہ اللہ سے تعلق بھی بتائے، دنیا سے رشتہ بھی بتائے، سبحان اللہ۔ دنیا کے استعمال کا طریقہ سکھائے، بتائے دنیا کہاں سے ہے، ایٹم میں یہ طاقت کس نے پیدا کی، ایٹم کو کیسے بتاؤ، لیکن یہ بھی بتاؤ یہ ایٹم کس نے بنایا، اس سے رشتہ کیا ہوگا، اس نے اسے کہاں پھاڑنے کی اجازت دی ہے اور کہاں نہیں دی۔ اللہ اکبر، بے شک۔ تو حقیقی تعلیم وہ ہوگی، ورنہ جزئی بات ہوگی ایک چیز کا، وہ ہاتھی کی ٹانگ آ گئی پلر ہی ہاتھی ہے، سونڈ آ گئی تو ایدہا ہاتھی ہے، وہ ہمارے ہاتھ آ گئی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لوگوں کی عاقبت برباد کرنے کی بات ہے۔ اور اس نظام کے بانی اور چلانے والے ان کو تب پتہ چلے گا جب اللہ کریم کھڑا کر کے پوچھیں گے کہ تم نے میرے بندوں کے ساتھ کیا کیا، ان کی گمراہی کے تم ذمہ دار ہو۔ تو یہ 25 کروڑ لوگ جو حکمرانوں کے رحم و کرم پر ہیں، ان کی جب جواب دہی ہوگی، ہم تو اپنے کیے کہ اپنی اپنی سزا پائیں گے، ان کو ہم سب کی سزا اپنی الگ ہوگی، ان کی ہم سب پر جو ہو رہا ہے ناانصافی اس کی الگ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں تو جھنڈے والی گاڑیاں ہیں، وہاں پتہ چلے گا۔ تو تعلیم کی بنیاد فطری اصولوں پہ ہونی چاہیے، اور فطرت یہ چاہتی ہے کہ دنیا کو سیکھو، اسے استعمال کرنے کے سلیقے سیکھو، لیکن دنیا بنانے اور دینے والے کا راستہ بھی سیکھو، اپنا اس سے تعلق بھی استوار رکھو، یہ کام کرنا بھی عبادت بن جائے گا، دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مومن کی دنیا بھی دین ہے، اور کافر کا دین بھی دنیا بن جاتا ہے، چونکہ کافر مذہبی رسومات بھی اس لیے کرتا ہے کہ کچھ دنیاوی ہے، یہ بیٹا دے دے گی، اس دیوی کی پوجا، اس بت کی پوجا، دولت دے دے گا۔ کافر کا دین بھی دنیا ہے، مومن کی دنیا بھی دین ہے۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ جتنی بھاری ذمہ داری ان حکمرانوں کے اوپر عائد ہوتی ہے،
میرا خیال ہے کہ اگر اس کا احساس ان لوگوں کو ہو جائے تو پھر یہ نہ دھرنے ہوں نہ یہ جلسے بہت جلوس ہوں بڑی نہ آگے بڑھ کے یہ بہت خواہش ہو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند عبداللہ ابن عمر آج بھی امت کے فقیہوں کے امام ہیں، اور آج بھی انتہائی احترام ہے ان کا، جہاں ان کا فتویٰ چلتا ہے سب خاموش ہو جاتے ہیں۔ وصال کے وقت کسی نے شہادت کے وقت عرض کیا کہ آپ کا بیٹا قابل ترین آدمی ہے، بہت بڑا فقیہ ہے، اپنی جگہ اسے خلیفہ بنا دے۔ تو وہ کہنے لگے تم چاہتے ہو کہ قیامت کو سارا میرا ہی خاندان جواب دہی کرے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تم یہ چاہتے ہو کہ سب ہم ہی امتحان میں ہوں؟ اللہ اکبر۔ 27 لاکھ مربع میل علاقہ فتح کیا، اسلام نافذ کیا، عدل کیا، انصاف کیا، کسی بوڑھے کی آنکھ، کسی عورت کی آنسو، کسی بچے کی چیخ سنائی نہیں دیتی، انصاف کیا۔ مرتے وقت کہتے تھے مالی و مالیہ، میں نے زندگی بھر جو کچھ کیا ہے اللہ اس کا بدلہ مجھے بے شک نہ دے، مجھ سے میری غلطیوں کا حساب نہ لے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ذمہ داری، یہ احساس ذمہ داری، احساس ذمہ داری ہے، اور اس کا اگر احساس ہو جائے تو پھر اصل میں پھر وہی بات آتی ہے کہ اس کی پھر ایک ہی وجہ ہمیں نظر آتی ہے کہ پھر یقین نہیں ہے آخرت کے اوپر، یقین نہیں ہے کہ یہ ہونا ہے، علم میں بھی اور کمی علم ہے، کے اندر کمی ہے، علم میں بھی کمی جس وجہ سے یہ سارے تربیت آگے میں بڑھ بھی کے کمی ہے۔ نہ وہ یہ یقین عہدے وراثت میں ملا، نہ وہ یقین تعلیم میں ملا، بالکل نہ صحیح۔ ماں کی گود میں، نہ باپ کی شفقت میں وہ ہم میں منعکس ہوا، اور نہ مدرسے نے ہمیں دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نظام کے بانی اور اس کے چلانے والے یہ جہاں تو جمہوریت کے نعرے لگاتے ہیں، میدان حشر میں پتہ پتہ چلے گا، بالکل صحیح جمہوریت بات۔ کیا ہے یار؟ اٹس اے پارٹ آف اسلامک لائف، اٹس ناٹ ایز اے ہول، اٹس اے پارٹ آف اسلام، ایک چھوٹا سا جز ہے اسلامی حیات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جمہوریت کا نام تھا دنیا میں، شخصی حکومتیں تھیں۔ اسلام نے روشناس کرایا کہ لوگوں کا بھی حق ہے، ان کی رائے بھی لو۔ اور جمہوریت اسلام میں کیا ہے؟ جس شعبے کی بات ہو اس شعبے کے جو دانشور ہیں ان کا اتفاق جمہور کا اتفاق کہلاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ قانون کی بات ہے، ججز وکلاء کی اکثریت جو رائے دے گی وہ جمہوریت ہوگی۔ کنسٹرکشن کی بات ہے، انجینئرز کی اکثریت جس بات میں متفق ہوگی وہ جمہوریت ہوگی۔ میڈیکل کی بات ہے، ڈاکٹروں کی اکثریت جہاں رائے دے گی وہ جمہوریت۔ یہ کیا ہے کہ بات میڈیکل کی ہے، ووٹ ایک چرواہا دے، بات قوم کی زندگی کی ہے، ایک جاہل ان پڑھ ووٹ دے، ایک چیف جسٹس دے، ایک جیسے ووٹ کرنا، یہ تو فراڈ ہے۔ بالکل اس نے تو لوگوں کو خاندانی حکومتیں بنا دی اور نسلاً بعد نسل لوگوں کے سروں پہ سوار ہیں۔ جمہوریت بھی اصل جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت یہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اکابرین امت کا مدینہ منورہ میں انصار و مہاجر سب کا اجتماع ہوا، اپنے اپنے قبائل کے سردار جمع ہوئے، سب نے متفق ہو کر کہا ابوبکر صدیق خلیفہ ہوں گے ہمارے۔ یہ جمہوری چناؤ تھا۔ بالکل صحیح۔ پبلک کو پھر موقع دیا گیا، سب نے اتفاق کر لیا، جب ان کے سردار متفق تھے پبلک متفق تھی، بالکل ٹھیک بات۔ یہ تو اسلامی جمہوریت ہے۔ یہ کیا جمہوریت ہے؟ پیسے دے کر ووٹ خریدو، دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر لوگوں کو ساتھ میں لا لو، غلط دعوے کر کے۔ آج تک یار عدالت میں باتیں پیش ہو رہی ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں اس نے، جو وہ کہتے ہیں یہ تو سیاسی تقریر تھی، اس میں ہوتا ہی جھوٹ ہے، یہ کون سی عجیب بات ہے؟ حالانکہ اسی بات پہ سزا ہونی چاہیے، اسی بات پہ سزا ہونی چاہیے۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، کچھ سوالات ہیں وہ ہم بریک سے جب واپس آئیں گے تو پروگرام میں شامل کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، آپ almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے گا اور وہاں پہ کوسچن کے آپشن میں جا کے آپ اپنا سوال لکھیے اور ہمیں بھیج دیجیے، آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے۔ almurshed.tv کی ویب سائٹ کو آپ دیکھیے گا، وہاں پہ حضرت جی کے تراجم انگلش اردو وہاں پہ موجود ہیں، اور الفابیٹیکلی بہت سی آپ اس میں سرچنگ کر سکتے ہیں قرآن پاک کے حوالے سے، ان کے تراجم کے حوالے سے۔ ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
پریا میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. یہ محمد آصف ہیں, یہ کہتے ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ میرا دل ذاکر ہو گیا ہے؟ دل جب ذاکر ہو جاتا ہے بیٹے تو کردار کو متاثر کرتا ہے, برائی سے نفرت کرنے لگ جاتا ہے, نیکی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. کیونکہ ساری خواہشات دل ہی سے اٹھتی ہیں, یہ بھی کھا لوں, وہ بھی پی لوں, یہ کام بھی کر لوں. جب دل ذاکر ہو جاتا ہے تو خواہشات نیک ہو جاتی ہیں, برائی کڑوی لگنے لگ جائے اور نیکی میٹھی لگنے لگ جائے تو سمجھو دل ذاکر ہو گیا. حسن ہے فیصل آباد سے, یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ ہم کسی کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتے. اس بات کو ہم کس زمرے میں لیں گے؟ یہاں بات دنیا کی ہو رہی ہے, ظاہری حالت کی ہو رہی ہے, یا آخرت کی ہو رہی ہے؟ بات دونوں جہاں کی ہے, اور یہ بوجھ نہ ڈالنا لوگوں نے بڑا اس کے عجیب غریب الٹے مطلب سمجھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کے کرنے کی بندے میں طاقت نہ ہو. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. نماز میں قیام فرض ہے, ایک بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا, وہ بیٹھ کے پڑھ لے, اس سے فرض ثابت ہو. صحیح. نماز میں رکوع سجود فرائض نماز میں سے, ایک بندہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا, وہ کرسی کے بیٹھ کے اشارے سے کر لیتا ہے, قبول ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. یعنی جس بات کی اللہ نے اسے طاقت نہیں دی اس کے کرنے کا حکم بھی نہیں دیا. بالکل صحیح. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم زہر کھائیں گے تو مریں گے بھی نہیں, چونکہ ہمیں مرنا نہیں چاہتے تو زہر کھائیں گے تو مریں گے نہیں, وہ بوجھ نہیں ڈالا جائے. بالکل ٹھیک ہے, زہر کھائیں گے تو مریں گے. ٹھیک ہے. تو لوگوں نے اسے دنیا پہ لگا لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرنے کی اللہ نے طاقت دی ہے اس کا حکم دیا ہے کرنے کا. بالکل صحیح. جسے وہ طاقت نہیں دی وہاں وہ حکم ساکت ہو جاتے, اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا. صحیح. ایک بندہ زکوٰۃ نہیں دے تو اس کے پاس پیسے نہیں, تو اس سے تو نہیں پوچھا جائے گا زکوٰۃ فرض ہے نا, بے شک, لیکن نصاب شرط ہے. ہاں بالکل صحیح. کہ جو پیسے تمہارے پاس ایک سال ضرورت سے زائد پڑے ہیں ان میں سے زکوٰۃ دو. بالکل صحیح. اگر کسی کے پاس ہے نہیں فالتو تو وہ کہاں سے, اس پہ پوچھا بھی نہیں جائے گا. بالکل ٹھیک. ورنہ تو فرض تھا, سب سے پوچھا. حج فرض ہے, سب سے پوچھا جانا چاہیے تم نے حج کیوں نہیں فرمایا. نہیں, جس میں استطاعت ہے اس پر فرض ہے, جس میں طاقت نہیں ہے اس سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. بالکل صحیح. رہی حج کے ثواب کی بات تو فرمایا امیر کو جو بیت اللہ شریف جا کر ملتا ہے غریب کو میں جمعے پہ دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. وہ ہر ہفتے حج کر. بے شک. تو ثواب تو اللہ نے دینا ہے, وہ وہاں پہنچ کر دے یا جہاں دے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے, شریعت اس کے کرنے کا بوجھ اس پر نہیں لاتی. بالکل ٹھیک. یہ کانسیپٹ اوور آل غلط ہے کہ جی زہر کھائیں گے تو مرے گا نہیں, وہ تو دنیا کی طرف گھسیٹتے ہیں. بالکل. احمد سعید ہیں لاہور سے, دعا کب اور کیسے قبول ہوتی ہے؟ اللہ ناراض ہو جائے تو معلوم کیسے ہوگا کہ اللہ ناراض ہے, اور اسے منانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ بچے اللہ ناراض ہو جائے تو بندہ گناہ کے راستے پہ چل پڑتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. منانے کا بڑا آسان طریقہ ہے, خلوص دل سے توبہ کرے اور گناہ چھوڑ دے, وہ نیکی کی توفیق دے دے. بے شک. ڈاکٹر محمد شعیب رائمنڈ لاہور سے, یہ کس طرح معلوم ہوگا کہ خاندان کے جو لوگ وفات پا چکے ہیں وہ برزخ میں سکون سے ہیں یا نہیں, جبکہ کشف القبور بھی نہ ہو, اور کیا اولاد کا ذاکر ہونا ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو تبلیغ کی اور بتایا کہ کفر کا انجام برا ہے, آخرت میں بڑا عذاب ہوگا, تو فرعون نے ایک چال چلی. اس نے کہا ما بال القرون الاولی, کیونکہ فرعون کا دور جو ہے تاریخی اعتبار سے تقریباً 400 سال پر محیط ہے. صحیح. تو اس نے کہا 400 سال سے تو یہ لوگ ہمارے باپ دادا کو سجدے کرتے آ رہے ہیں, تو جو مر گئے ان کا کیا ہوگا؟ اس کی غرض یہ تھی کہ یہ کہیں کہ وہ جہنم میں ہیں تو یہ اہل دربار سارے بڑک اٹھیں گے, ہمارے باپ دادا کو دوستی کہتا ہے. بالکل ٹھیک. اس نے بڑا تیر مارا کہ ما بال القرون الاولی, جو مر گئے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے فرمایا علمھا عند ربی. انہوں نے کہا میں زندوں سے بات کرنے کا, جو مر گئے وہ جانے اور میرا پروردگار. بالکل صحیح.
بالکل ٹھیک. خاندان کے جو لوگ مر گئے ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں، ان کے لیے آپ دعا کریں، ایصال ثواب کریں، وہ الگ بات ہے. رہی یہ بات اولاد کی برائیوں کا بھی والدین کو اثر پہنچتا ہے، اور پوچھا جاتا ہے کہ تم نے اسے سکھایا تھا کہ یہ نہیں کرنا؟ نہیں سکھایا تھا تو تم بھی سزا. اور اولاد کی نیکیوں کا بھی والدین کو اجر پہنچتا ہے، اور اسے دائمی اجر کہتے ہیں کہ اس میں اولاد ایسے فعل ہے نا جو آپ کر جائے تو پیچھے صدقہ جاریہ رہتا ہے. ہسپتال بنا گئے، کنواں بنا گیا، تالاب بنا دیا، راستہ بنا، تو یہ صدقہ جاریہ جب تک چلتا رہے گا ثواب. اولاد صدقہ جاریہ میں درجہ اول میں آتی، صحیح، بالکل صحیح. اس کی نیکیاں ان کی بخشش کا سبب بنتی ہیں، درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں. برائی کرتے ہیں تو بھی ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے تربیت میں کمی تو نہیں چھوڑی، چھوڑی ہے تو تم بھی بھگتو. تم نے ٹھیک کیا، حق ادا کر دیا، خود کر رہے تو پھر ہم اس سے نبٹ لیں. بالکل ٹھیک، بالکل صحیح. آمنہ ہے اسلام آباد سے، یہ کہتی ہیں کہ میری عمر 35 سال ہے، گھر والوں کو میرا کوئی رشتہ پسند نہیں آتا. جب بھی اپنی والدہ سے اس سلسلے میں بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو مجھے ڈانٹ دیتی ہے. کیا میں اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہوں؟ بیٹا شادی، ہر شادی میں بچے اور بچی کو مرضی کا اختیار ہوتا ہے. والدین کے مشورے سے بھی کرے تو مرضی کا اختیار ہوتا ہے، اور والدین کو چاہیے کہ بچوں کی عمر کا لحاظ رکھیں اور فطری قوانین کو دیکھیں. اپنی زندگیاں والدین کیوں بھول جاتے ہیں؟ جب خود انہیں جوانی میں شادی کی ضرورت تھی تو اولاد کو بھی ہے. بالکل ٹھیک بات. والدین پر یہ فرض ہے کہ وہ اولاد کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، اور والدین اگر طے بھی کریں تو بچے سے اجازت کے بغیر تو نکاح نہیں ہوتا. نکاح ہمیشہ مرضی سے ہی ہوتا ہے. بالکل صحیح. لیکن مرضی سے شادی کا والدین سے بغاوت کر کے کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں نکاح تو ہو جائے گا، شادی ہو جائے گی، لیکن جو معاشرتی خرابیاں پیدا ہوں گی یا ذلت و رسوائی ہوگی وہ الگ ہے، اور عموماً ایسی شادیوں کا انجام بھی اچھا نہیں ہوتا. بالکل صحیح. بہوش اورنگزیب کراچی سے، یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کوئی غلط کام بھی نہیں کرتے مگر فیملی اور عزیز و اقارب کی نظر میں ہم غلط ہوتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں سننا پڑتی ہیں. کیا اس کو ہم مجاہدہ کہہ سکتے ہیں؟ ارے میرے بھائی، ہر دوسرا بندہ ہر بندے کی نگاہ میں غلط ہے. ٹھیک ہے. کسی کی غلطی ہم درگزر کرتے، سچ اس پر احسان کرتے ہیں کہ اس سے پیار ہے، لیکن کر غلط ہی رہا ہے. جی ہاں. دو بندے ٹھیک بات آپس ہے. میں صحیح مجھے تو نہیں ملے سوائے اللہ کے بندوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک طبقہ ہے جو اللہ اللہ کرنے والا، اللہ کی بتائے ہوئے راہ پہ جی، وہ کہتے ہیں سب اچھے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ دنیا میں جو بھی ہے وہ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، سارے غلط. سارے غلط ہیں. معاملہ اللہ کریم سے رکھو. اللہ کے نزدیک ٹھیک ہو تو جو غلط کہتے ہیں وہ غلط کہے، جو صحیح کہتے ہیں وہ کہے، اس سے کوئی اثر نہیں ہو. بالکل ٹھیک. اللہ کے نزدیک غلط ہو تو لوگ آپ کو پیر صاحب بھی مانتے رہے، سجدے بھی کرتے رہے، وہاں مار کھا جاؤ. معاملہ اللہ سے رکھو، لوگوں سے نہیں رکھو. بالکل صحیح بات ہے. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور کچھ اور سوالات ہیں، وہ بریک سے واپس آ کے وہ شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں اپنے سوال کے ذریعے، تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے اپنا سوال لکھیے اور اپنا سوال ہمیں بھیج دیجیے. ہم آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اعوان صاحب. حضرت جی سوال اگلا شامل کرتے ہیں. بلند بخت ہیں، ان کا سوال ہے کہ جب آن لائن ذکر آپ کے ساتھ کرتی ہوں تو توجہ کبھی رہتی ہے کبھی ٹوٹ جاتی ہے. جب ذکر ختم ہو جاتا ہے تو افسوس ہوتا ہے کہ توجہ کیوں نہیں رہی. یہ تو ہوتا ہے، بچے دوام توجہ میں رکھنا مشکل ہوتا ہے اور اس کے لیے بڑا تجربہ چاہیے، اور کرتے کرتے اللہ کرتا ہے حاصل ہو جاتا ہے. اسی طرح ہوتا ہے، ٹوٹتی بنتی پھر آخر
مستقل ہو جاتی ہے. محنت کریں ذرا, الگ بھی لطائف پہ محنت کریں نا. آپ صرف 24 گھنٹے میں وہی آدھا گھنٹہ میرے ساتھ ہی نہ کریں, صحیح, اپنے اوقات میں خود اس سے محنت کر کے توجہ ڈیولپ کریں. بالکل صحیح. سبینہ ہے اسلام آباد سے, ان کا سوال ہے کہ میرے دادا ابو ہمیں اکثر 1965 کی جنگ کے واقعات سناتے ہیں. وہ اس جنگ میں کرنل کے رینک پہ تھے. وہ بتاتے ہیں کہ اس جنگ میں پاک فوج کی مدد سبز چوگے پہنے ہوئے لوگوں نے بہت زیادہ کی. میں اکثر سوچتی ہوں اور آج آپ سے پوچھنے کی جسارت کر رہی ہوں کہ وہ سبز چوگوں والے کون تھے؟ زندہ ہستیاں تھیں یا دنیا سے تشریف لے جانے والے بزرگ ہستیاں تھیں؟ گزارش یہ ہے جی, اللہ کی راہ میں مسلمان جو کام کرتا ہے اسے اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن تو جو تصدیق کرتا ہے وہ عہد نبوی کے غزوات میں فرشتوں کے اترنے کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سب کام اللہ کے ہوتے ہیں. اللہ ایک جرت دے دیتا ہے, ہمت دے دیتا ہے. یہ اپنا اپنا تصور ہے. اب کسی کی عقیدت یہ ہے کہ بزرگ مدد کر رہے ہیں سب رنگ میں آ کر, تو اسے وہ حولے دکھائی دینے لگ جائیں گے. صحیح. یہ ہماری امیجینیشنز ہیں. جو اللہ کی مدد آتی ہے تو فرشتے نازل ہوئے. قرآن گواہ ہے کہ فرشتے اتنی تعداد میں آئے, لیکن صحابی تو کوئی نہیں بتاتا میں نے فرشتے دیکھے تھے. صحیح, بالکل ٹھیک. جنگ بتاتی ہے کہ 300 نے 1000 کو کاٹ کر رکھ دیا. تو جنگ کے نتائج تو بتاتے ہیں, لیکن کسی صحابی سے روایت نہیں ملتی. صحیح. جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ دنیا کے کاموں کے مکلف ہی نہیں رہتے, وہ اس میں مداخلت کیوں کریں گے؟ بالکل ٹھیک ہے. دنیا سے جانے والے یا جنت میں ہیں یا جہنم میں. ٹھیک ہے. جنتی جنت سے آنے کی تکلف کیوں کرے گا؟ جہنمی کو وہاں سے آنے کا اور دے گا. تو یہ اپنی اپنی امیجینیشن ہے. حق پر ہوں تو اللہ کی مدد ہوتی ہے, وہ کسی صورت میں بھی ہو. بے شک, اور جہاں بھی آپ حق پہ ہوں, یہاں بھی آپ حق پہ. بالکل ٹھیک بات ہے. سکندر حیات ہے, ایک شخص پہ والدین کا زیادہ حق ہے یا بیوی کا؟ اپنا اپنا حق ہے, زیادہ کم تولنے کی کیا ضرورت. ٹھیک ہے. اپنا اپنا حق ہے میرے بھائی, سب کا حق ہے. والدین کا بھی ہے, بیوی کا بھی ہے. بیوی کے حقوق کی بھی ایک فہرست ہے. خامد کے بھی, صرف بیوی کے نہیں, بیوی پر خامد کے بھی حقوق ہیں. دونوں کو ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا چاہیے. یہ والدین کا کانسیپٹ ہمیں دے دیا اس نئی روشنی نے, جس میں اس نئی روشنی میں اندھیرے بہت ہیں. اللہ اکبر. تو اس نئی روشنی کی تاریکیوں نے ہمیں ڈبو دیا. والدین تو جب کوئی لڑکی شادی کر کے آتی ہے تو میاں کے والدین اس کے بھی والدین. صحیح, بالکل. یہ تیرے والدین اور میرے والدین, یہ تو نئی روشنی کا اندھیر ہے. صحیح. کوئی بچہ کسی بچی سے شادی کرتا ہے تو اس بچی کے والدین اس کے بھی والدین. صحیح. تو والدین کی خدمت تو ان کا اپنا حق ہے, وہ آپ اسے اگنور نہیں کر سکتے. میاں کا حق بیوی پر, بیوی کا حق میاں پر, برابر کے حقوق ہیں. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اب لباس کا بھی تن سے جدا ہو سکتا ہے, کہیں لباس کا حق کیا ہے, تن کا حق کیا ہے. وہ تمہارا لباس ہے, تم ان کا لباس. لباس تن بھی ڈھانپتا ہے, زیب و زینت بھی دیتا ہے, موسم کی گرم و سرد سے بھی بچاتا ہے. بے شک. تو دنیا کے حوادثات سے بھی ایک دوسرے کو بچانا ہے, اس کی عزت بھی قائم رکھنی ہے اور اسے خوشی بھی دینی ہے. میاں نے بیوی کو, بیوی نے میاں کو, اور والدین دونوں کے والدین ہیں, ان کا اپنا اپنا حق ہے. ہر ایک کا اپنا حق ہے, اسے ادا کرنا چاہیے. بالکل صحیح. کاشفہ ہے راولپنڈی سے, کیا ذکر لسانی کی کثرت ذکر کی شرط پوری کر دیتی ہے؟ نہیں, ذکر لسانی کثرت سے ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ہو سکتی, وہ نہیں, ممکن نہیں ہے نا. زبان میں سارا دن دنیا کے کام بھی کرنے ہیں. زبان آپ سو جائیں گے خاموش ہو جائے گی. بالکل صحیح. زبان آپ باتیں, آپ کسی کو گالیاں بھی اسی زبان سے دینے لگ جاتے ہیں تو کہاں گیا ذکر کہاں گیا. بالکل ٹھیک بات ہے. تو ذکر قلبی ہی کثرت ذکر کی شرط پوری کرتا ہے. صحیح. اظہر اقبال سیکورٹی گارڈ ہیں پنجاب اسمبلی میں, یہ کہتے ہیں کہ صوفی کو صوفی کیوں کہتے ہیں؟ یہ ویسے ہم کئی دفعہ اس کا ذکر کرتے ہیں. اسمبلی کے ممبر کو ممبر کیوں کہتے ہیں؟
ٹھیک بات ہے. صوفی کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ صوفی ہوتا ہے. صحیح. ممبر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ممبر ہوتا ہے. ٹھیک بات ہے. اور صوفی وہ ہوتا ہے کہ یہ تصوف ترجمہ ہے لفظ قرآن کا ہے تزکیہ. تزکیہ. ٹھیک ہے. صفائے قلب. تصوف اس کا ترجمہ ہے کہ باطن کی، قلب کی، دل کی صفائی. جو اس شعبے میں آتا ہے اسے صوفی کہتے ہیں، جو اسمبلی میں جاتا ہے اسے میں نہیں کہتے. ٹھیک بات ہے. تو یہ تو کوئی سوال نہیں بنتا کہ اسے کیوں کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہے. محمد جاوید ہیں جی لاہور سے. ان کا سوال ہے کہ براہ مہربانی یہ فرما دیجئے کہ ہماری ڈیوٹی کی اسلام میں کیا فضیلت ہے اور ہم کس طرح ڈیوٹی دے کر اپنے دل و دماغ کو مطمئن کر سکتے ہیں. جسٹس افتخار چودھری کے اسکواڈ میں ہوتے ہیں یہ، اور ان کی فضیلت کیا ہے؟ آپ کو تنخواہ ملتی ہے اور اس کے بدلے آپ کے فرائض ہیں. ٹھیک ہے. تو تنخواہ حلال ہی تب ہوگی جو فرائض ہیں وہ آپ اپنے دیانتداری سے ادا کریں. کسی کے اسکواڈ میں ہیں یا کسی تھانے میں ہیں یا کسی پوسٹ پہ ہیں یا کہیں پل پہ ہیں تو پہرا پوری طرح دیں. اسکواڈ میں ہیں تو اس کی حفاظت کا حق ادا کریں دیانتداری سے. جہاں ہے وہاں جو تو آپ کی ڈیوٹی کا تقاضا اسے دیانتداری سے پوری کریں تو تنخواہ تبھی حلال ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. تقاضا بدلتا رہتا ہے، آپ جہاں ہوں گے وہاں تقاضے مختلف ہوں گے. بالکل صحیح. اچھا جی، یہ جو رزق ہوتا ہے کہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا اور وہ رزق دے گا، رزق حلال، اس کی تگ و دو میں رہنا چاہیے. رزق ہم کسے کہیں گے؟ وہ جو روٹی کھانا اس کو رزق کہیں گے؟ جو ضروریات ہیں وہ رزق کہیں گے؟ رزق ایک جامع لفظ ہے. آپ کا وجود بھی اللہ کا رزق ہے. ٹھیک ہے. اس کا عطیہ ہے. ہمارے والدین بھی رزق ہے، اللہ کا عطیہ ہے. اولاد بھی رزق ہے، اللہ کا عطیہ ہے. بینائی، شنوائی، عہدہ، رتبہ، دولت، ہر چیز رزق ہے. اس کی دی رزق ہے جو اللہ کی طرف سے بندے کو دی جاتی. ٹھیک ہے. عمومی اس کا اطلاق روزی پہ ہوتا ہے. رزق روزی ملتی وہی ہے جو اپنے نصیب کی ہے. لینے کے ذرائع پر اللہ نے اختیار دیا اور فرمایا یہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے، وہ آپ انتخاب کر سکتے. صحیح. آپ اگر ناجائز ذریعہ اختیار کریں گے روزی وہی ملے گی جو آپ کے نصیب میں. ایک بندہ کروڑوں لوٹ لیتا ہے، اللہ اسے شوگر کر دیتا ہے، نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے. ان کروڑوں کو اس کا رزق تو نہیں ہے، وہ تو ان کا رزق ہے جو اس کے بعد. جی ہاں، وہ تو پرائے رزق کو سام کے بیٹھے خوش ہو رہا. صحیح. رزق آپ کا تو وہ ہے جو آپ نے پہن لیا یا کھا لیا. ٹھیک ہے. جو رکھا ہے وہ آپ کا کہاں ہے؟ وہ تو وارثوں کا ہے. جو بھی ضروریات ہیں زندگی جو ضروریات ہیں وہ اللہ پوری فرماتا ہے، ہر حال میں دیتا ہے. ہر ایک کو وہی دیتا ہے جو اس کا حصہ ہے. لینے کے ذرائع پہ اختیار ہے کہ آپ جائز افضال احساس کرتے ہیں تو بھی مل جاتا ہے جو مقدر ہے، ناجائز کرتے ہیں تو بھی نصیب وہی ہوتا ہے جو آپ کے حصے کا مقرر ہے. اچھا، یہاں پر ایک مائنڈ سائنسز کے حوالے سے ایک بات چل رہی تھی جو بھی میرے ذہن میں آئی، اور میں نے کہا کہ اس کو ہم، چونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا رزق کا، میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں جو لوگ جن کی جتنی ضروریات ہوتی ہیں، مائنڈ سائنسز یہ کہتی ہے کہ جب آپ اس کو سوچتے ہیں کہ اتنی ضروریات ہیں، جتنے آپ اخراجات بڑھاتے جاتے ہیں آپ کی آمدن بڑھتی جاتی ہے، اس حساب سے وہ رزق آپ کا پورا ہوتا جاتا ہے. اگر یہ پورے کا پورا رزق ہے تو اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ رزق دے گا. اب یہ انسان کی سوچ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کتنا چاہیے، اتنا رزق ملتا ہے یا اس میں مخلوق پیدا کرنے سے پہلے رزق تقسیم ہو چکا تھا. ٹھیک ہے. عمریں متعین ہو چکی تھی، طے شدہ پروگرام ہے. وہ ہاتھ پاؤں مارے جتنے مارے وہی ملے گا جو نصیب کا ہے. جو لکھ دیا گیا ہے وہی مل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو ذرائع پہ اختیار دیا گیا. ایک حلال ذرائع سے لیتا ہے اس کو بھی وہی ملتا ہے جو نصیب کا. ایک حرام سے لیتا ہے ملتا ہے. اگر حرام سے بہت اکٹھا بھی کر لے تو وہ دوسروں کا ہے، اس کا تو نہیں، اس کا تو وہی ہے جو اس نے کہا. نبی کے فرماتے ہیں رزق دو طرح سے ہے، آپ نے کھا پی لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا، وہ بھی آپ کے حصے میں ہے. جو رہ گیا وہ وارثوں کا ہے، اس پر آپ کیوں فخر کرتے؟ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح بات. تو بھائی ہر بندہ ہر دانہ اپنے مقدر کا کھاتا ہے، چونکہ ہر دانے میں اجزاء بدن ہے. صحیح. تو میرے اجزاء آپ کے بدن کا حصہ کیسے بنیں گے اور آپ کے میرے بدن، یہ تو پھر خلط ملط ہو گیا.
اگر باپ کے اجزاء بیٹے میں چلے جائیں اور بیٹے کے اجزاء باپ میں، تو پھر باپ پر تو بیٹے کی ماں باپ کی ماں بن جائے گی. یعنی کہ باپ کا الگ رزق ہے، بیٹے کا الگ رزق ہے، ہر ایک کا الگ الگ رزق میرے ہے. بھائی اتنی تمیز ہے کہ کھانا باپ کھاتا ہے، لیکن بیٹے کا رزق نطفے کی صورت میں صلب میں محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا جزو بدن نہیں بنتا. بالکل صحیح بات ہے. بالکل کھانا صحیح. ماں کھاتی ہے، اس کا جزو بدن اس کا رزق بنتا ہے. بیٹے کا رزق جو ہے وہ روزی بن کے پیٹ میں بچے کو چلا جاتا ہے. صحیح صحیح. جب یہاں تک تقسیم ہے الگ الگ تقسیم تو ہے. پھر بالکل دنیا صحیح میں بات. کیا شبہ ہے. رزق جو ہے یہ ہر ایک کا اللہ اپنا اکبر. اپنا معین ہے. مرتے دم تک سیل مرتے رہتے ہیں، جھڑتے رہتے ہیں، نئے رزق میں ہی آتے ہیں، روزی میں ہی آتے ہیں. تو کسی کے سیل دوسرے بدن میں نہیں جاتے. سبحان اللہ. اگر ایسا ہوتا تو آج تک گندم کا ذخیرہ یا لوگ کھا گئے ہوتے، ختم ہو گیا ہوتا، یا چھوڑتے تو اتنا چھوڑ جاتے کہ زمین پہ قدم ہی نہ آتا، گندم ہی پڑی ہوتی. نہیں، ہر ایک کو اپنے حصے کی ملتی ہے، کیا اپنا بات ہے. کھاتے ہیں، اپنا چلے جاتے ہیں. کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دے رکھے ہے. اور اگر یہی بات لوگوں کو سمجھ آ جائے، تو یہ جیسا آپ نے فرمایا حرام کی ہے، کوشش ہی نہ کرے. جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ تقسیم کر دیا گیا ہے، بالکل. مطلب یہ تو طے طے شدہ ہے، یہ تو ملنا ہے. طے شدہ. جس ذرے میں میرے باڈی سیل ہیں اس نے میری غذا بننا ہے. بننا ہی بننا ہے. جس بالکل کے ٹھیک. آپ کے جسم میں سیل ہیں اس نے آپ کے بدن میں پہنچ. یا جسم میں تقسیم ہے. صحیح بات. ایک بندے کی نسل سے اللہ نے 10 بچے پیدا کرنے ہیں، وہ 10 کے سیل اسے کھلاتا ہے، لیکن اس کے سلب میں محفوظ ہے، اس کا جزو بدن نہیں بنتا. نہیں بنتے. اس کے پاس امانت ہے. بالکل صحیح. شکم مادر میں جاتے ہیں تو ان کا رزق الگ آتا ہے، کھاتی ماں ہی ہے. اسی لقمے میں، اسی پانی کے گھونٹ میں تقسیم ہے. ان کے باڈی سیل وہاں بچے کو جائیں گے، ماں کے اپنے ہوں گے. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت نظام. اور اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو یہ یقین یہ سمجھ عطا آ کر جائے دے تو بندہ دولت کے لیے بےایمانی تو کرنا، یہ جھوٹ ساری بولنا چھوڑ کرپشن دے. صرف اس ایک جملے میں ختم ہو چھوڑ سکتی دے ہے. سب. بالکل صحیح بات ہے. حضرت جی وہی ہوا کہ ہمارے پروگرام کا وقت آپ نے اختتام کو پہنچ گیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 033349555021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں. almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے اپنا سوال لکھیے اور ہمیں بھیج دیجیے. آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شامل کریں گے، حضرت جس سے رہنمائی لیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا